جو کافر ہیں انہوں نے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان کا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا، دے تو ہمیں بھی دیا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو اس آیت میں بھی بتایا تھا، جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ جو آخرت میں مسلمانوں کو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیرا بدلہ احسان ہی احسان ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت الزلزال، آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بیان کرے گی وہ زمین اپنی خبروں کو، بأن ربک اوحی لها، بسبب اس کے کہ تیرے رب نے حکم دیا اس کے لیے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن واپس لوٹیں گے لوگ اس حال میں کہ وہ مختلف گروہ ہوں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ دکھلائے جائیں وہ اپنے اعمال کو، یا تاکہ دکھلائے جائیں وہ اپنے بدلہ کو، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، پس وہ شخص جو عمل کرے گا ایک ذرہ کے برابر نیکی کا دیکھ لے گا اس کو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور وہ شخص جو عمل کرے گا ذرہ کے برابر برائی کا پس دیکھ لے گا اس کو۔ سورت الزلزال آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 8 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل ہم نے 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، جس میں سب سے پہلی آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سخت زلزلہ آئے گا۔ اب زلزلہ کب آئے گا اس کے بارے میں کسی نے کہا نفخہ اولا، کسی نے کہا نفخہ ثانیہ، لیکن اس میں معتبر اور اچھا قول یہی تھا کہ نفخہ ثانیہ اس سے کے بعد والا زلزلہ مراد ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد پھر قیامت کے احوال کا ہی بیان تھا۔ دوسری آیت کہ جب زمین پر شدید اور سخت زلزلہ آئے گا تو زمین کیا کرے گی؟ زمین اپنے بوجھوں کو اگل دے گی۔ بوجھ سے کیا مراد ہے کہ جو زمین کے اندر چیزیں مدفون ہیں، جیسے کہ سونا ہے، کانے ہیں، مردے ہیں، زمین ان کو کیا کرے گی؟ اگل دے گی، باہر کی طرف نکال دے گی۔ اور جب یہ سب کچھ ہوگا، وقال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، وہ یہ کیا کرنے لگ گئی۔ اور مفسرین نے یہ کہا کہ انسان سے مراد کافر ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو پتہ ہوگا، مسلمانوں کو ان کے جو ان کے پاس نبی آئے ہیں انہوں نے اس کو اس چیز کی اطلاع دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت کی تیاری ابھی سے کر لو۔ جن لوگوں نے ان کی تیاری کی ہے ان کے لیے وہ وقت کوئی مشکل نہیں ہوگا، جنہوں نے تیاری نہیں کی ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اب وہ وقت آئے گا جب مسلمان آئے گا تو ان کو یاد آئے گا کہ جو ہمارے پیغمبروں نے ہمیں باتیں بتائی تھی آج وہ سچ ثابت ہو گئی ہیں۔ اور جو کافر ہیں، کیونکہ کافر نے کبھی نہ یہ باتیں سنی، نہ ان کا ایمان، نہ یقین، تو وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہونے لگ گیا، زمین یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ اب اسی کا آگے ذکر ہے، یومئذ تحدث اخبارها، مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں بتلائے گی، کہ زمین یہ کہے گی کہ فلانے شخص نے میرے اوپر یہ نیکی کی، فلانے شخص نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، فلانے شخص نے میرے اوپر یہ والی بدی کی، یہ اچھائی کی، یہ برائی کی۔ زمین اپنی یہ خبریں جو ہیں وہ سب کے سب بتلائے گی، گواہی دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، مقصد یہ ہے کہ جو وہ زمین اپنی خبریں بتلائے گی، گواہی دے گی، یہ زمین کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بولو، اپنی خبریں بتلاؤ، وہ خود نہیں بتانے لگ جائے گی بلکہ اللہ رب العزت اس کو حکم کریں گے
کہ بولو اپنی خبریں بتلاؤ، اور وہ بولے گی اپنی خبریں بتلائے گی. یہ کب ہوگا؟ یہ نفخہ اولا کے وقت ہوگا، ثانیہ کے؟ تو اس میں سب کے سب متفق ہیں کہ یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. مقصد یہ ہے کہ جب لوگ حساب کتاب کی پیشی کے بعد مقام حساب، جس جگہ حساب ہو رہا ہوگا وہاں سے لوٹیں گے، واپس جائیں گے، تو ان کے مختلف گروہ ہوں گے. کچھ گروہ دائیں سائڈ پہ چل رہے ہوں گے، وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. کچھ گروہ بائیں سائڈ پہ چل رہے ہوں گے، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اس آیت کے اندر یہ بتلا رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا کے اندر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، چاہے وہ نیکی بہت چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے، حقیر سے حقیر نیکی بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اس نیکی کا پھل، اس نیکی کا بدلہ ضرور بھی ضرور دوں گا، وہ انسان حاصل کرے گا. لیکن وہی بات ہے کہ اس نیکی کا آخرت میں فائدہ ہوگا کس کو؟ کافر کو؟ مسلمان کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان والا مومن ہوگا اس نیکی کا فائدہ اس کو ہوگا. جو کافر ہیں انہوں نے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا. دے تو ہمیں بھی دیا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو اس آیت میں بھی بتایا تھا، جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ جو آخرت میں مسلمانوں کو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیرا بدلہ احسان ہی احسان ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی چیز کا دنیا میں کسی نیکی کا بدلہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کر رہے ہیں. جو اس چیز کا بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دے دیا. کیا دیا ہے؟ ہمیں اچھی جگہ دے دی، ہمیں کھانا پینا اچھا دیا، سب سے بڑی ہمیں جو ہے ایمان کی نعمت سے ہی نواز دیا. اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بھی کوئی اور نیکی، اس سے بڑا بھی کوئی اور کام ہو سکتا ہے؟ اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں گنگا رام ہسپتال بنا دیں، جو کافر ہیں وہ اپنی داڑھیوں سے خانہ کعبہ کی صفائیاں کر دیں، آنے والے خانہ کعبہ میں حاجیوں کو ستو پی پی کر پلائیں، بنا بنا کر پلائیں، تو یاد رکھیں کہ ان کو اس چیز کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، ان کی یہ نیکیاں برباد ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لے کر آئے ہیں. آخری آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مقصد یہ ہے کہ جیسے چھوٹے سے چھوٹے ثواب، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سا چھوٹا گناہ جو دنیا میں کیا ہے آخرت میں اس کا بھی بدلہ ضرور بھی ضرور پائے گا، بشرطہ کہ اس نے توبہ نہ کی ہو. اگر اس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس گناہ کی، اس چیز کی توبہ کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اس گناہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. اور سچے دل سے توبہ کی، توبہ بھی ایسی کی کہ آئندہ نہیں کروں گا، دل کے اندر اپنے آپ کو پشیمان بھی کیا، شرمندگی محسوس کی اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کر دیا، تو دنیا میں پھر تو جو گناہ کیا ہے آخرت میں اس گناہ کے بارے میں کسی متعلق بھی سوال نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا جن کا جو حقیر سمجھتے ہیں، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. جیسے ہم جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ بول دیتے ہیں. ہم غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، جب ہماری محفل ہوتی ہے ہم اپنے دوستوں کا، احباب کا ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں. جب ہماری مائیں بہنیں محفل میں ہوتی ہیں وہ اور عورتوں کی گناہوں کی غیبتیں شروع کر دیتی ہیں. ہم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے اس کا بھی آخرت کے اندر جو ہے وہ بدلہ ہمیں ملنا ہے. اس لیے ہمیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق کہ یہ جو آیت ہے قرآن میں آیت تلاوت کی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ مستحکم آیت ہے، منفرد آیت ہے. خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.